آج ویو 360 میں افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، پاکستان اور چین کا مشترکہ مطالبہ، امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی پابندیاں ہیں کیا؟ آج کے سمپلی امریکہ میں ایک نظر ڈالیں گے امریکی ایتھلیٹس کی اولمپکس میں تاریخی کامیابیوں پر، اور سابق امریکی صدر کارٹر دنیا سے کس بیماری کے خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں، جانیں گے کارٹر سینٹر کی کوششوں کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت سے پہلے آخری گنی ورم کا خاتمہ ہو جائے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستانی وزیر اعظم کی چینی صدر سے اتوار کو ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک اعلامیے میں عالمی برادری سے افغانستان کے منجمد مالی اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پچھلے سال اگست میں طالبان کے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ان پر کئی طرح کی بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک نے فوری طور پر افغانستان کے تقریباً $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ ان پابندیوں سے غیر ملکی امداد پر انحصار کرنے والی افغان معیشت، جو کہ پہلے سے ہی مشکلات کا شکار تھی، مزید ابتر ہو گئی۔ امدادی ادارے شکایت کر رہے ہیں کہ ان پابندیوں سے ان کے افغان عوام تک ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے کام میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ عائشہ تنظیم وائس آف امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل افغانستان سے، اور ان سے ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد کی سچویشن کیا ہے۔ عائشہ، کابل پر طالبان کے قبضے اور افغانستان سے امریکی انخلاء کے وقت وہ افغانستان میں جو آپ نے حالات رپورٹ کیے تھے ان میں اور اس وقت عام شہریوں کے افغانستان میں حالات میں کیا فرق ہے؟ اور خاص طور پہ جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ گھروں کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے بچے تک بیچ رہے ہیں، کیا سچویشن ہے گراؤنڈ پہ؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ افغانستان میں جو سب سے بڑی شکایت ہے وہ معاشی بدحالی کی ہے۔ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لوگ اپنے بچے بیچنے کی تو آپ نے بات پہلے ہی کر دی، لیکن لوگ اپنی کڈنیز تک فروخت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں۔ جس سے بھی بات کرو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے یا ملازمت نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملنا تو شروع ہوئی ہیں لیکن ان کی تنخواہ کاٹ دی گئی ہے، جن کے پاس پہلے سے ملازمتیں تھیں ان کی بھی تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں۔ تو اس وقت افغانستان میں ایک بہت زیادہ معاشی بدحالی اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو عائشہ، طالبان کے کابل پر قبضے سے پہلے بھی آپ امریکہ جب ملک میں موجود تھا کئی بار افغانستان سے رپورٹنگ کر چکی ہیں، کیسے موازنہ کریں گی آپ ایک سال پہلے کے افغانستان کا آج کے افغانستان سے؟ دیکھیے، اس وقت جو ہے افغانستان کا جو بجٹ تھا اس کا 75% حصہ فورن فنڈنگ سے آ رہا تھا۔ افغانستان کی جی ڈی پی کا 46% یعنی تقریباً نصف جو ہے وہ فورن فنڈنگ یا این جی اوز یا فورن بیرونی امداد یا بیرونی پیسے سے آ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ سب کچھ افغان اکانومی سے نکل گیا ہے، اور اگرچہ اب جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے دنیا کے کم از کم یہ جو ہیومینیٹیرین نیڈز ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے امداد کو افغانستان میں پہنچانے کا، لیکن ایک دم سے اتنی بڑی تعداد میں جب پیسہ اکانومی سے نکل جاتا ہے اور پھر جب غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے تو باقی لوگ بھی جو پیسہ سرکولیشن میں ہوتا ہے اس کو گھروں میں چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک دم سے جو دھچکا لگا افغان اکانومی کو وہ بہت ہی شدید تھا، اور اس کے اثرات ہمیں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو معاشی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری پابندیاں یا ریسٹرکشنز طالبان کے آنے سے ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم شروع سے رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کابل کی سڑکوں پہ صورتحال بدل گئی ہے۔ خواتین جس طرح بڑی تعداد میں نظر آتی تھیں اب بہت کم نظر آتی ہیں۔ دفاتر میں، خاص طور پہ سرکاری دفاتر میں جائیں تو سیدھا کسی دفتر میں کوئی خاتون آپ کو نظر آ جاتی ہے، عموماً کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ تو ایک طرح سے افغانستان کی شکل بھی بدل گئی ہے اور اس کی معاشی صورتحال بھی بدل گئی ہے۔ تو صحافیوں کی طرف کیسا رویہ ہے، اور خاص طور پہ مقامی صحافیوں کی طرف؟ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے تو ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ کچھ حد تک بہتر رویے، جس طرح ہم نے ابھی نیوزی لینڈ کی ایک جرنلسٹ کا کیس دیکھا۔ طالبان کا لوکل جرنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور خاص طور پہ خواتین جرنلسٹ کے ساتھ؟ دیکھیے،
فورن میڈیا کے ساتھ تو اس وقت طالبان کا رویہ ٹھیک ہے، ان کو ایکریڈیٹیشن لیٹرز بھی ایشو کیے جاتے ہیں اور انہیں ان پہ بہت زیادہ پابندیاں بھی نہیں ہیں، روک ٹوک بھی نہیں ہے، لیکن لوکل میڈیا کے اوپر کافی پابندیاں ہیں۔ طالبان نے ابھی چند ہی روز پہلے نئی ڈائریکشنز ایشو کی ہیں جن میں سے ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے لوکل میڈیا ڈر گیا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا رپورٹ کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ مثلاً ان ڈائریکشنز میں یہ کہا گیا ہے کہ منفی خبریں یا ایسی خبریں جس سے لوگوں کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب ہوں وہ نہ نشر کی جائیں، یا یہ کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ بہت زیادہ کرٹیسزم حکومت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو اہم شخصیات ہیں حکومت کی ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو انٹرٹینمنٹ چینلز تھے، لوکل سیریلز وغیرہ دکھاتے تھے، ٹرکش ترکی کے سیریل، وہ بھی بہت سارے چینلز نے بند کر دیے ہیں، ان کی جگہ اب ایرانی سیریلز دکھا رہے ہیں، بہت سارے انٹرٹینمنٹ پروگرامز تو مکمل بند ہو گئے ہیں۔ لوکل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بہت غیر یقینی صورتحال ہے، اس لیے بھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ طالبان کی پابندیاں جو ہیں وہ ان پہ کتنی سختی سے طالبان عمل کروائیں گے، اور اس لیے ڈر کے مارے وہ کچھ زیادہ نہیں کر رہے۔ ان کو ہدایات بھی مل رہی ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں، اور اس لیے بھی کہ فائنینشلی معاشی طور پر ان کے حالات بہت خراب ہیں، سارا جو ان کا ایڈورٹائزمنٹ سے ان کو پیسے آتے تھے وہ سارے بند ہو گئے ہیں، تو وہ انہیں تنخواہیں بھی کاٹنی پڑی ہیں۔ بہت سارے ان کے جو ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ تھے وہ ملک سے چلے بھی گئے ہیں، تو اس وقت افغان میڈیا جو ہے اس کی صورتحال کافی دگرگوں ہے۔ بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ افغانستان سے جس طرح کی سچویشن رپورٹ کر رہی تھیں عائشہ، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو افغان عوام کے حالات جو ہیں، وہاں کی زمینی صورتحال جو ہے وہ ہم نے اس حوالے سے ابھی جانی۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ سمیت عالمی برادری کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بے روزگاری، غربت اور بھوک کا سامنا کرنے والے لاکھوں افغان شہریوں کے لیے بین الاقوامی امداد کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ امداد طالبان کے ہاتھوں میں نہ جائے اور افغان اثاثوں کی بحالی سے پہلے طالبان کچھ شرائط مان لیں، لیکن دوسری طرف ان ممالک پر امداد کی بحالی کے لیے دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ پابندیاں ہیں کیا اور انہیں ہٹانے کے مطالبات کے جواب میں امریکہ کا کیا رد عمل رہا ہے اب تک۔ جی نیلوفر۔ جی اسد، امریکہ نے پہلی بار 1990 کی دہائی میں طالبان پر ان کے پہلے دور میں تعزیرات جو ہے عائد کی تھی، جنہیں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد مزید سخت کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو ایک صدارتی حکم نامے کے تحت دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا تھا، اور اس اقدام نے امریکی حکام کو ان جنگجو تنظیموں کے جو اثاثے ہیں ان پر پابندیاں اور انہیں ضبط کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ بزنس کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد یہ واضح نہیں ہے کہ 20 برس جو پرانی پابندیاں ہیں ان کا اطلاق اب بھی ان کی موجودہ حکومت پر ہوتا ہے یا صرف ان عہدیداروں پر جن کے نام امریکہ کے ان تعزیرات میں شامل تھے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک اور دوسرے جو طالبان رہنما ہیں جن پر پابندیاں لگائی گئی تھی اب افغان طالبان حکومت کا حصہ ہیں۔ اور پہلے سے موجود پابندیوں کے علاوہ گزشتہ سال بائیڈن انتظامیہ نے طالبان کے اقتدار کے آنے کے بعد امریکہ کے ریزرو بینک میں موجود افغانستان کی حکومت کے 7 ارب ڈالرز کے اثاثے بھی منجمد کر دیے تھے۔ طالبان ان رقوم تک رسائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ امدادی تنظیموں کو کن پابندیوں سے استثناء حاصل ہے، تو افغانستان میں انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے جب دباؤ بڑھا تو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ برس ستمبر اور پھر دسمبر میں کچھ پابندیوں میں نرمی کی۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ ستمبر سے محکمہ خزانہ نے ایسے 6 جنرل لائسنس جو تھے وہ جاری کیے جو ایسی سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں جو اس سے امریکی پابندیوں کے تحت ممنوع تھی۔ محکمہ خزانہ نے گزشتہ سال جو پابندیاں ہٹائیں ان کے نتیجے میں بین الاقوامی تنظیمیں افغانستان میں خوراک اور زرعی پیداوار کی جو ترسیل ہے، سرکاری اسپتالوں کی امداد، اساتذہ اور طبی عملوں کو تنخواہیں فراہم کرنے کی اہل ہو گئی ہیں۔ اس طرح بینکوں کو ان سرگرمیوں کے لیے رقوم فراہم کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے جو ان لائسنس کے تحت آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب NGOs افغانستان میں ان مخصوص امدادی سرگرمیوں کے لیے جن کی اجازت دی گئی تھی طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو بھی ٹیکس واجبات، درآمدی ڈیوٹی ادا کر سکتی ہیں۔ اور 19 دسمبر کو محکمہ خزانہ نے جو تازہ ترین لائسنس جاری کیا ہے ان میں ان NGOs کو انسانی ہمدردی کی روایتی سرگرمیوں کے علاوہ ایک زیادہ وسیع دائرہ کار کی اجازت دی گئی ہے، مثلا انسانی حقوق کی اعانت یا اطلاعات اور حکومت کی شفافیت تک رسائی۔
اور اگر اسد بات کی جائے کہ ان لائسنسوں کے تحت ان کو کون سی جو پابندیاں ہیں وہ اب بھی برقرار ہیں، تو اگرچہ جو امدادی تنظیمیں ہیں طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ وہ کام کر سکتی ہیں، لیکن محکمہ خزانہ کے مطابق، امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق، یہ ادارے ایسے عہدیداروں کو رقوم منتقل نہیں کر سکتے جن پر اب بھی تعزیرات لگی ہوئی ہیں۔ جی اسد، بہت بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا یہ تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اور آج کے سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری اولمپکس میں کچھ امریکی کھلاڑیوں اور ان کے یادگار لمحوں کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ چین کے دارالحکومت میں ونٹر اولمپک گیمز 2022 کے آغاز کے بعد بیجنگ نے دنیا کا واحد شہر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے جہاں گرمائی اور سرمائی دونوں اولمپکس کا اہتمام کیا گیا، لیکن بیجنگ اولمپکس کے شروع ہونے سے پہلے ہی تنازعات نے سر اٹھا لیا تھا۔ امریکہ سمیت کئی ملکوں نے افتتاحی تقریب کا سفارتی بائیکاٹ کیا۔ چین کی جانب سے جاسوسی کے ممکنہ خدشات کے باعث ہالینڈ کے دستے کو اپنے ذاتی موبائل فونز اور الیکٹرانک آلات ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ برطانیہ نے بھی اپنے کھلاڑیوں کو عارضی فونز فراہم کیے۔ چین کے متنازع انسانی حقوق کے ریکارڈ کے خلاف کئی کھلاڑیوں اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ گو کہ چین زیرو کووڈ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن طبی ماہرین کے مطابق سرمائی کھیل چین کی زیرو کووڈ اسٹریٹجی کا کڑا امتحان ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم چین کی نہیں بلکہ اولمپک کھیلوں میں امریکہ کے چند بڑے ریکارڈز کی بات کریں گے۔ 2008 کے موسم گرما میں بیجنگ اولمپکس میں امریکی تیراک مائیکل فیلپس نے 8 طلائی تمغوں کا ریکارڈ بنایا۔ اس سے قبل 7 طلائی تمغوں کا ریکارڈ امریکہ ہی کے تیراک مارک اسپٹس نے 1972 میں قائم کیا تھا۔ کھیلوں کے ماہرین کے مطابق شاید ہی کوئی اولمپک کھلاڑی مائیکل فیلپس کا ریکارڈ توڑ پائے۔ 1992 کے بارسلونا اولمپکس میں جب پہلی بار باسکٹ بال کو اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا تو امریکی سپر سٹار مائیکل جارڈن اور ان کی ٹیم نے ہر گیم میں اوسطاً 40 پوائنٹس کی سبقت سے گولڈ میڈل اور ڈریم ٹیم کا خطاب جیتا۔ امریکی رنر مائیکل جانسن نے 1996 کے اٹلانٹا اولمپکس میں ایک ہی سال میں 200 اور 400 میٹر ریس جیتنے والے پہلے کھلاڑی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ اولمپک دوڑ میں سنہری رنگ کے جوتے پہنا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں مین ود دی گولڈن شوز یعنی سنہرے جوتوں والے شخص کا خطاب بھی دیا گیا۔ باکسنگ چیمپئن محمد علی کی طویل فتوحات کا سلسلہ روم میں 1960 کے اولمپک سے شروع ہوا، جب انہوں نے محض 18 سال کی عمر میں 4 باکسنگ میچز جیتنے کے علاوہ لائٹ ہیوی ویٹ فائنل میں پولینڈ کو شکست دے کر امریکہ کو باکسنگ میں طلائی تمغہ دلایا۔ پھر 1996 میں اٹلانٹا اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں پارکنسنس کی بیماری کے باعث کامتے ہاتھوں سے شمع روشن کرنے کے لمحے کو کھیلوں کے شائقین کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی نہیں بھلا سکے۔ یہ کھیلوں کی تاریخ کا انتہائی یادگار لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کی بات کی جائے تو ایک نام ہے فلورنس جوائنر کا، جنہیں فلو جو بھی کہا جاتا ہے۔ 1988 کے سول اولمپک کی ریسز میں 3 گولڈ میڈلز اور کئی ورلڈ ریکارڈز کے بعد انہیں دنیا کی تیز ترین خاتون کہا گیا۔ ماضی کے دریچے کھولیں تو 1936 کے برلن اولمپکس میں امریکی کھلاڑی جیسی اوونس نے ٹریک اینڈ فیلڈ میں 4 گولڈ میڈلز جیتے۔ اس طرح وہ ان ایونٹس میں یہ اعزازات حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ اولمپک کھیلوں میں پہلی بار گولڈ میڈل جیتنے والے سیاہ فام امریکی مرد کھلاڑی جان بیکسٹر ٹیلر اور سیاہ فام امریکی خاتون ایلس کوچمن تھیں۔ امریکہ مجموعی طور پر اولمپک گیمز میں سب سے زیادہ گولڈ میڈلز جیتنے والا ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریکارڈز تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بیجنگ اولمپکس میں کون کسے مات دیتا ہے، کون سے نئے ریکارڈز بنتے ہیں۔ آپ بتائیے ان کھیلوں میں کون سے مقابلے آپ شوق سے دیکھ رہے ہیں؟ بیجنگ میں ایک طرف تو ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جس طرح سے دنیا کووڈ سے متاثر ہے، چین کا صنعتی شعبہ بھی کووڈ-19 سے متاثر ہوا ہے۔ وہاں کیسز میں حالیہ اضافے نے ترسیل کے نظام یا سپلائی چین پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کو روزمرہ کی اشیاء کی ترسیل میں مزید تاخیر ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ایک کاروبار اس مسئلے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یونگ شیلز لباس اور ایسی دوسری اشیاء چین سے درآمد کرتی ہیں جو بالآخر امریکہ کے ڈپارٹمنٹ سٹورز تک پہنچتی ہیں۔ کورونا کی وبا سے پہلے ان اشیاء کو چین سے جنوبی کیلیفورنیا میں ان کے گودام تک پہنچنے میں 3 ہفتے لگتے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب کم از کم مزید 45 دن لگ جاتے ہیں۔ Yesterday, I just received an email. کل ہی مجھے ایک ای میل ملی ہے جس میں معذرت کی گئی ہے کہ سامان کے 5 کنٹینرز جو سمندر کے راستے 22 جنوری کو آنا تھے اب 1 فروری تک پہنچیں گے۔ February the 1st. سپلائی چین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک یہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ تاخیر کب تک جاری رہے گی، کیونکہ کرونا وائرس کی نئی اقسام اومیکرون اور ڈیلٹا چین کے کئی صوبوں اور بندرگاہوں والے شہروں میں پائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ چین کی زیرو لاک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کی حکمت عملی سے بھی عالمی سپلائی چین پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ چین میں اومیکرون سے پہلے اور تازہ ترین لاک ڈاؤنز اور جزوی لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کئی سال سے عالمی سپلائی چینز پر بڑا دباؤ تھا، لیکن چین میں اور چینی بندرگاہوں میں حالیہ پیش رفت نے پہلے سے ہی انتہائی مشکل صورتحال میں اضافہ کیا ہے۔ اگر چین کی ایک بندرگاہ بند ہو جاتی ہے تو دوسری بندرگاہ تک گاڑی کے ذریعے پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ In China, especially bigger city, چین میں خاص طور پر کسی بڑے شہر میں لوگ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے شہر کے رہائشی وہاں آئیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آنے والوں سے خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں کم از کم 14 دن قرنطینہ میں رہنا ہوتا ہے۔ high, so they do a quarantine 14 days minimum. اور اس کے بعد سامان بردار بحری جہازوں کے امریکہ پہنچنے کے بعد بھی مزید تاخیر ہوتی ہے۔ نہ صرف کنٹینرز کی کمی ہے بلکہ یہاں گوداموں میں کام کرنے والوں کی اور ٹرک ڈرائیوروں کی بھی کمی ہے۔ اس تاخیر کی ایک مالی قیمت بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کنٹینر جسے بھیجنے میں $3,000 سے $4,000 لگتے تھے، اب اس پر $20,000 سے زیادہ لاگت آتی ہے۔ لاس اینجلس کی بندرگاہ پر چین کے حالیہ کووڈ کیسز کا اثر نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ اور عوامل بھی ہیں۔ فروری میں نئے قمری سال کے آغاز کے باعث چین اور بحر الکاہل کی پٹی کے ملکوں سے ترسیل کی رفتار میں کمی کا امکان ہے۔ کیا اومیکرون اس میں مزید تاخیر کی وجہ بنے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مینوفیکچرنگ کے لیے چین پر انحصار نے بھی سپلائی چین کے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ 2 سال بعد اب کمپنیوں کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر 2 سال پہلے ہم نے کوئی عملی قدم اٹھایا ہوتا اور سپلائی کے متبادل ذرا کا جائزہ لیا ہوتا تو شاید اس وقت ایک بہتر صورتحال میں ہوتے۔ ہم نے موجودہ بحران کو اس طرح کم کیا کہ ہم نے ویتنام، چین اور تائیوان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ سامان کی فراہمی رکھی ہے۔ ان کے ہاں بھی شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ہوتے ہیں۔ ڈی کوستانزو 2 مہینے کے بجائے 4 مہینے کے لیے اشیاء اپنے پاس جمع رکھتے ہیں۔ کووڈ 19 کی اس غیر یقینی صورتحال میں کل کیا ہوگا؟ ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سن 2022 میں بھی سپلائی چین میں رکاوٹیں اور صارفین کے لیے بلند قیمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الزبتھ لی کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ امریکہ کی صدارت دنیا کا طاقتور ترین عہدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنا دور صدارت ختم ہونے کے بعد بھی اکثر امریکی صدور معاشرے میں متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کی کوششوں کا محور کسی نہ کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے، جیسے صدر جیمی کارٹر انسانی بہبود کے کاموں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ امریکی شہر اٹلانٹا میں قائم ان کے نام سے منسوب کارٹر سینٹر دیگر کاموں کے علاوہ گنی وارم کی بیماری کے خاتمے میں انتہائی اہم پیش رفت کر رہا ہے۔ یہ پیراسائٹ یا طفیلی کیڑا افریقہ میں چاڈ، جنوبی سوڈان، مالی، ایتھوپیا اور کیمرون میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ان علاقوں میں بھی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو یہ انسانی تاریخ کی پہلی ایسی بیماری ہوگی جس کا خاتمہ ویکسینیشن کے ذریعے نہیں بلکہ روک تھام کے ذریعے ہوا ہے۔
सन 2015 में जब डॉक्टरों ने अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर के लिए मुमकिना तौर पर एक मोहल्लिक कैंसर की तशखीस की थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें अभी एक और मकसद पूरा करना है। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत से पहले आखिरी गिनी वर्म का खात्मा हो जाए। उसके 6 साल बाद जिमी कार्टर ने, जो अब 97 साल के हैं और दिमाग के कैंसर और सेहत के दूसरे मसाइल से गुजर रहे हैं, अपने कार्टर सेंटर को एक तारीखी कामयाबी हासिल करते देखा है। उनकी गैर मुनाफा बख्श तंजीम ने 1986 में दुनिया को ट्रॉपिकल इलाकों की इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए वसाइल वक्फ करना शुरू किए थे, जिसे उससे पहले नज़रअंदाज किया जा रहा था। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2021 के आखिर तक दुनिया भर में सिर्फ 14 इंसानों में इस बीमारी के केसेस सामने आए थे और 2022 में अब तक कोई एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। कार्टर सेंटर में गिनी वॉर्म के खात्मे के प्रोग्राम के डायरेक्टर एडम वाइस का कहना है कि इंसानी तारीख में ये रिकॉर्ड शुदा केसों की सबसे कम तादाद है। दुनिया में ये दूसरी ऐसी बीमारी होगी जिसका खात्मा होने के करीब है। हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग गिनी वर्म का शिकार हो रहे थे और आज ये कहने के काबिल होना कि तकरीबन 8 अरब आबादी वाले इस कुराए अर्ज पर सिर्फ 14 इंसान इस मर्ज में मुब्तला हुए, वाकई बहुत बड़ी बात है। वाइस का कहना है कि 2021 में 14 केसेस का मतलब पिछले साल के मुकाबले में 48% कमी है, और ये इसलिए भी बड़ी बात है कि ये ऐसे वक्त हुआ जब दुनिया कोरोना वायरस की वबा से निमट रही थी। पूरी कोरोना वबा के दौरान गिनी वर्म प्रोग्राम को चलाने वालों ने इस कौमी प्रोग्राम को तकरीबन मुकम्मल तौर पर फाल रखा है। वाइस का कहना है कि इस वबा के शिकार बेशतर मुल्कों में गिनी वॉर्म के खात्मे की कोशिशों के लिए कोई गैर मुल्की अमला नहीं रखा गया है, बल्कि उसके बजाय मकामी देहाती और कम्युनिटी के अरकान पानी के जराए पर उसकी रोकथाम की कोशिशें करते हैं। हमने कम्युनिटी की सतह पर एक जबरदस्त फोर्स बनाई है। हमने ये यकीनी बनाया है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसे कम्युनिटी खुद चलाए, और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर रोज काम करते हैं कि इस प्रोग्राम की मिल्कियत कम्युनिटी की सतह पर हो। मकोई लगोरा जनूबी सूडान में गिनी वर्म के खात्मे की कोशिशों के लिए वजारत सेहत के साथ डायरेक्टर की हैसियत से काम करते हैं, जहां एक दौर में दुनिया भर में इस बीमारी में मुब्तला अफराद में से 80% का ताल्लुक इस मुल्क से होता था। गिनी वर्म के मर्ज के खात्मे की ये कोशिशें जनूबी सूडान में खाना जंगी और वक्तन फवक्तन होने वाली बदअमनी पर गालिब रहीं, और 2021 में सिर्फ 4 केसेस रिकॉर्ड हुए। मैं ये यकीन करना चाहता हूँ कि अगर हम ये जनूबी सूडान में कर सकते हैं तो ऐसा हर जगह हो सकता है। माली, इथियोपिया, चैड और कैमरून वो मुल्क हैं जहां अब भी ये बीमारी पाई जाती है। अगरचे खात्मे की ये कोशिशें ज्यादातर कामयाबी से हमकिनार हुई हैं, लेकिन उसे नाकामियों का भी सामना करना पड़ा है। लगभग पिछले 10 बरस के अरसे में हमने पालतू जानवरों को इस इन्फेक्शन में मुब्तला होते देखा, और 2012 में जब ऐसा होना शुरू हुआ तो ऐसे वाक़यात ने इस आलमी मुहिम को मुतासर किया था। ताहम 2021 में जानवरों में गिनी वर्म के बहुत कम केसेस रिकॉर्ड किए गए, और ऐसा लगता है कि इस कीड़े के खिलाफ जंग अपने खात्मे के करीब है। एक ऐसे वक्त में जब बीमारी के केसेस कम हो रहे हैं और सदर कार्टर की उम्र बढ़ रही है, एडम वाइस का कहना है कि इस कोशिश में शामिल हर शख्स की ख्वाहिश है कि इस मर्ज के केसेस की तादाद 0 पर लाने का हदफ जल्द अज जल्द पूरा हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि मर्ज का खात्मा उनकी जिंदगी में होता देखूं। सदर कार्टर महज हमारे बिग बॉस ही नहीं, बल्कि हमें राह दिखाने वाला कुतुबी सितारा भी हैं, जो हमारी तवज्जो मरकूज रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम पर इजाफी दबाव और जिम्मेदारी आयद होती है। कैन फैराबॉ के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।